السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ راف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں۔ دوسرا ضمنی موضوع جو ہمارا قیامت کا ہے وہ ہے جہنمیوں کا رویہ۔ یہ آیت 38 اور 39 میں سے ماخوذ ہے۔ یہ 2 آیتیں ان کو دیکھیے گا۔ پہلے جو 38 میں سے نکات آ رہے ہیں 5، ہر فرد جماعت داخلہ جہنم وقت اپنے پہلے ساتھیوں پر لعنت بھیجے گی۔ اس آیت کو دیکھیے گا، جب بھی کوئی داخل ہوگا تو پہلے جو آ چکے ان پر لعنت بھیجے گی کہ ہم اس کی وجہ سے آئے، یہ کوئی اچھے ہوتے تو ہمیں بھی اچھائی کا کہتے، یہ برے تھے ہمیں بھی برائی پہ انہوں نے لگا دیا۔ اپنے سے پہلے لوگوں کابرین پر گمراہ کرنے کا جرم کا کہیں گے، یہ مجرم ہے، انہوں نے ہمیں پھنسایا ہے، اور تمام ایسے لوگوں کو دوہرے عذاب نار کا مطالبہ کریں گے، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ایک تو یہ خود گمراہ تھے، دوسرا ہمیں گمراہ کیا ہے، اور ہر کوئی کسی سے پہلے ہوا، اس لیے سب کو دوہرا آگ کا عذاب ملے گا۔ اللہ نے یہ بات یہاں کلیئر کی ہے، اور جس دوہرے عذاب کی تمنا کریں گے خود بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اب بات سمجھ لیں کہ یہ جو بھی یہ جائیں گے، جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پہلے والوں کو دوہرا عذاب دے۔ اب جو بھی کہیں آئے اس کے بعد والے بھی کوئی لوگ آئے ہیں تو وہ ان کے لیے کہیں گے، تو ہر ایک کے لیے ہوگی کہ ان کو دوہرا عذاب دے، تو سارے اس دوہرے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے اور بری طرح پھنسیں گے، اور جہنم ہوگی۔ اوپر سے جہنمی ان کے لیے بدعائیں کر رہے ہیں ان کو دوہرا عذاب دے، اور یہ دوہرا عذاب سب کو ملنا ہے، کیونکہ سارے ہی کسی نہ کسی سے پہلے تھے، سب نے کسی نہ کسی کو گمراہ کیا، تو یہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اور پھر 39 نمبر میں پہلے بھی بعد والوں کو بوجھ عقائد و مال عذاب بھگتنے کا کہیں گے، اور پہلے بھی کہیں گے کہ تم بعد میں آئے تھے تو بندے بن جاتے، ہماری بات ماننی ضروری تھی، ہر بات میں باقی تو مرضیاں ہی چلتی تھی تمہاری، تو بھگتو عذاب، تمہیں ہم نے کوئی اس پہ مجبور تو نہیں کیا تھا۔ اور یہی ابلیس کہے گا، جب ابلیس سے کہا جائے گا کہ لوگ دوسری کہیں گے کہ بڑی دنیا میں چکر چلاتے تھے، اب بھی کوئی چکر چلاؤ، وہ کہے گا میرا تم پہ کوئی اختیار نہیں تھا۔ سورہ ابراہیم کی آیت میں دیکھیے گا، تمہیں میں نے تو ایک وسوسہ ڈالا اور تم بہک گئے، اب بھگتو اس چیز کو، میں نے تو بھگتنا ہے تم بھی بھگتو۔ تو یہ اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ ہمارا تیسرا ضمنی موضوع ہے یہ کن کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ ناممکن اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی کاٹ دیا کہ یہ کچھ ہو یہ نہیں داخل ہو سکتے۔ یہ آیت 40 بڑی سخت آیت ہے، اس کو دیکھیے گا کہ احکام الہی کا قولاً یا عملاً انکار کرنے والوں کو، زبان سے انکار کرے یا زبان سے مان لے اور عمل سے انکار کرے، متکبرین کا جو اپنے خیال سوچ کو حکم الہی پر حاوی کرتے ہیں، اسے برتر اور بہتر سمجھتے ہیں اور اسی میں مغیر رہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے مجرمین کا، اور چوتھا ہے یہ تب ہی جنت میں جا سکیں گے جب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، جو کہ ناممکن بات ہے۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ ناممکن بات کے لیے بولا جاتا ہے کہ اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے، یہ ناممکن کے لیے بات ہے۔ ایسے لوگوں کی روح جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ بدکار لوگوں کی روحوں کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور قبر کے امتحان میں ناکامی کے بعد سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ نیک لوگوں کی روحیں علین میں ہوں گی، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قبر میں بھی ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور دوسرے جو ہیں جن کو سزا ملنی ہے ان کے لیے قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ یہ دیکھیے گا یہ 40 کو اللہ نے کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا آیات کو، مانا ہی نہیں اور تکبر کیا، یہ اس میں ہے۔ اور پھر مجرمین، یہ مجرم لوگ ہیں، اور پھر 41 میں آ رہا ہے ظالم لوگ ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں ان کا داخلہ ناممکن ہے۔ ہمارا چوتھا ضمنی موضوع ہے جی سخت ترین وعید کن کو ہے۔ تو سخت ترین وعید جو ہے 51 نمبر آیت میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوزخ میں پھینک کر بھول جائے گا کہ نکالنا بھی انہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا ہے کہ جنہوں نے احکام دین کو مذاق تماشا بنا لیا، حکم موجود ہے لیکن اس کو فالو ہی نہیں کرنا، دیکھنا ہی نہیں، اذان ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے، باقی خرابیاں بے پر، ہر خرابی میں مست ہے۔ اور دوسرا دنیا کے دھوکے میں غفلت میں مست رہے، دنیا دار لوگ ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں او جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، کیا کریں۔ اور تیسرا ہے روزے قیامت پر پیشی اور جواب طلبی فراموش کر بیٹھے۔ اور چوتھا ہے احکام الہی کو کھولنے یا انکار کرتے رہے۔ آج ہے بھولنا اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ ہے نہیں، لیکن بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بھول جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں میں بھول جاؤں گا، اب مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے نکالنا ہے، ایسے ہوگا رویہ، تو اس لیے بڑا سخت بات ہے۔ اور پھر 52 نمبر آیت میں ہے کہ قرآن مجید میں تفصیلاً بتا دیا گیا ہے کہ ہدایت اور رحمت اہل ایمان کو ملے گی، جو نہیں ہے ان کو نہیں ملنی ہدایت اور رحمت۔ اور پھر چھٹا جو ہے 53 نمبر میں سے سخت ترین وعید کن کو ہے کہ کیا یہ اپنی اصلاح کے لیے موت یا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب موت فرعون کی طرح جب ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے پھر ہی کہیں گے مان لانا ہے، پھر ہی بندے نہیں بننے، زندگی میں بندے بنو نہ بنو، بندے کے پتر بن کے رہو، نہیں تو یہ جو ہے نا بڑی موت ایک دم آنی ہے اور اس نے لپیٹ لینا ہے سب کو، پھر کوئی بچت نہیں ہونی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔